کہ آپ ہی سے میں اپنا دکھڑا بیان کروں. چنانچہ دونوں وہیں پہنچ گئے. آپ نے دونوں کی حالت دیکھ کر کے پوچھا تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ منافق ہو گئے. فرمایا تم نے کیسے سمجھا منافق ہو گئے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہے ہماری حالت. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس میں پریشان نہ ہو. اگر تمہاری وہ حالت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر وہ ٹھہر جائے، اس میں ٹھہراؤ ہو جائے، تو فرمایا کہ پھر تو تمہارے راستوں میں فرشتے تم سے ملیں گے مصافحہ کرنے کے واسطے. فرمایا مگر کبھی ایسا کبھی ایسا. یہ آپ نے فرمایا. مطلب کیا ہے کہ یہ تو فرق ہے حالاتوں کا، یہ فرق ہے، یہ رکھا ہے اللہ نے. یکساں حالت نہیں ہو سکتی انسان کی. تو اس واسطے یوں کہیے کہ جب یکساں حالت نہیں ہے تو عبادتوں میں، ریاضتوں میں، ذکر میں، شغل میں، طاعتوں میں، ان میں بھی یکسانیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ جب یکسانیت نہیں ہے تو اجر بھی اس کو جو ہے اسی کے اگر مطابق ملنا ہے تو اس میں بھی کمی زیادتی ہونی چاہیے. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی اجر میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں تو یہ فضل ہے اللہ کا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. دوسرے ایک اور بھی بات ہے، اور وہ ہے جو سورہ قاف میں فرمایا وَلَدَيْنَا مزید. وہ مزید جو ہے وہ اس کا واقعہ ایک حدیث میں ہے، اور حدیث میں اس طرح ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کے پاس، ان کے پاس ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے میں ایک دھبا لگا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا یہ جبریل یہ کیا چیز ہے، یہ دھبا کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مزید ہے. آپ نے فرمایا یہ مزید کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ ایک میدان ہے، اور میں ہزاروں سال سے اس میدان میں چل رہا ہوں، لیکن آج تک اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا پتہ نہیں چلا. اتنا بڑا وہ میدان ہے. مطلب یہ کہ اس کی ایک صورت ہی ہے کہ جس طرح سے آئینہ ہے اتنا بڑا، اور اس کے اندر ایک یہ دھبا ہے، تو وہ ایک میدان ہے اتنا بڑا کہ جس کے کناروں کا پتہ نہیں چل رہا. مگر وہی پوری کائنات نہیں ہے، بلکہ اس کو انہوں نے کہا کہ جب قیامت ہوگی تو جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے. تو اس میدان میں جو ہے وہ مزید، وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی کرسی اس میں آئے گی، اور یوں کہیے کہ ایک میدان عدالت اور دربار قائم ہوگا. دربار کی تیاریاں ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی تجلی اس کرسی پر متوجہ ہوگی. اس تجلی کی عظمت کا یہ حال ہوگا کہ کرسی جو ہے وہ چڑچڑانے لگے گی، اس عظمت کا بوجھ جو ہوگا اس کی وجہ سے. تو اب یہاں یہ بات کہ قرآن حکیم میں فرمایا، میں روک کر کہہ رہا ہوں، قرآن حکیم میں فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے، سب پر چھائی ہوئی ہے. اسی لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس کرسی نے یوں کہیے کہ اب سمیٹا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور اس کے اوپر پھر ایک سمندر ہے عظیم الشان، اور اس کے اوپر عرش ہے جس نے سب کو سمیٹا ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان کائنات. تو وہ جو میدان ہے مزید، اس میں وہ کرسی لا کے رکھی گئی. لیکن اس میدان کو یہ مطلب بتانا ہے کہ اس آئینے کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ اس خود میدان کی جس میں کرسی لائی گئی وہ اللہ کی اس پوری کائنات میں وہ ایسے ہے جیسے یہ دھبا اس آئینے پر لگا ہوا ہے. خیر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں سے اللہ کا حکم ہوگا کہ اہل جنت کو حاضر کیا جائے، ان کو لایا جائے. اب اہل جنت کی اس طرح تیاری ہوگی جیسے کہ بہت بڑی دعوت میں جا رہے ہوتے ہیں،
کسی بڑے دربار میں جا رہے ہیں تو بڑے ان کی تیاریوں کے ساتھ فرشتے ان کو اہل جنت کو لے کر آئیں گے، اور وہاں وہی ہوگا کہ جو سورہ قاف میں کہا گیا کہ المقربین جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہوں گے، اصحاب الیمین جو ہیں دائیں طرف ہوں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کی امتیں ان کے پیچھے ہوں گی۔ جو معمولی جیسے وہ ہوں گے اہل ایمان کے جن کے اعمال میں کمی اور کمزوری ہوگی، وہ پیچھے ہوں گے عرش کے پیچھے، لیکن وہ ان تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جن کے قالین اور غالیچے مشک اور عنبر کے ہوں گے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مقربین اور سابقین کا کیا مقام ہوگا، ان کے لیے کیسی کیسی کرسیاں نہ ہوں گی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ ممبر نور کے کیسے ہوں گے کہ جب کمزور اہل ایمان کے لیے جو تخت بچھے ہوئے ہوں گے عرش کے پیچھے، ان کے جو قالین ہوں گے وہ مشک و عنبر کے ہوں گے۔ تو یہ سب دربار اب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب اہل جنت کو، سب اہل جنتی وہاں ہوں گے، پوچھیں گے کہ تم سب جنتوں میں مطمئن ہو؟ سب کہیں گے خدا بندہ ہم سب مطمئن ہیں، شکر گزار ہیں کہ ہم جن نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو وہ بھی ہم کو مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ اہل جنت کہیں گے اب رہ کیا گیا مانگنے کو، جو سوچتے تھے وہ ملا، جو نہیں سوچا وہ بھی ملا۔ اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں خدا حدیث میں یہ فرمایا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں ایسی کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی کان نے سنا نہ ہوگا، اور کبھی دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، ایسی ایسی نعمتیں وہاں ہوں گی۔ اب کہا جا رہا مانگو، کیا مانگے؟ تو حضرات علماء سے وہ اہل جنت جو انہی میں ہوں گے ان سے کہیں گے کہ دنیا میں بھی تم نہیں ہماری رہنمائی کی، یہاں بھی تم بتلاؤ کہ اب کیا مانگے۔ ادھر سے تو یہ مطالبہ ہو رہا ہے، تو ان کو مشورہ دیا جائے گا کہ سب کچھ ملا، مگر جس اللہ کی خاطر یہ محنتیں کی گئی تھی دنیا میں، اس اللہ کا دیدار ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبت جس سے ہے تو محبوب کا جمال دیکھنے کو دل چاہے گا، جس کو دلی دل چاہے گا تو پھر اس کی محبت کہاں سے ہے؟ اس واسطے یہ مطالبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ محبوب ہیں۔ اور یہ تھی وہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ سے دنیا میں رہتے ہوئے یہ دعا کی تھی، ربی ارینی انظر الیک، خداوندہ مجھے دکھلا دیجیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں یہ دعا اس لیے نہیں تھی کہ ان کو کوئی شبہ تھا اللہ میاں ہے کہ نہیں، اللہ میاں ہے کہ نہیں، تو اللہ میاں سے کہیں کو مانگتے پھر؟ اللہ میاں سے یہ کہنا کہ مجھے دکھلا دیجیے وہ شک کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اسی محبت کا اثر تھا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ دیکھ سکو گے نہیں دیکھ سکو گے، وہ اس فکر میں کیوں پڑے، وہ محبت میں جو غرق ہے۔ تو دنیا میں تو نہیں ہو سکا، لیکن آخرت میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو۔ جب وہ اہل جنت کہیں گے خداوندہ اپنا دیدار کرا دیجئے، تو وہ تو خود ہی فرمایا تھا مانگو کیا مانگو، تو معلوم ہوا کہ پہلے سے فیصلہ اس بات کا ہے کہ جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کہ دیدار کی شکل یہ ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سارے پردے جو ہیں وہ سب اٹھیں گے سوائے کبریا، جو ایک حجاب کبریائی ہے وہ باقی رہے گا، اس لیے کہ اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب سوال کیا تھا کہ ام المومنین اور ابن عباس کی رائے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم کی کیا بات کہہ رہے ہو، اس سے تو میرے بدن میں کپ کپی آ گئی ہے، اللہ کو کون اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ اور یہ تو وہ مسئلہ ہے جس پر میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو
تو آپ نے فرمایا تھا وہ تو ایک نور ہے. قرآن حکیم. اور پھر عائشہ نے یہ قرآن شریف کی آیت بھی پڑھی, لا تدرکہ الابصار لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر. آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہو لطیف الخبیر, اللہ سبحانہ و تعالی لطیف ہیں. اس لطافت کی وجہ سے کسی آنکھ میں اس کی طاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے. تو اسی لیے بعض کا خیال یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کی ذات کا دیدار ہوگا, لیکن عام علماء اور مفسرین اور محدثین کا یہ کہنا کہ وہاں بھی ذات خداوندی کا دیدار نہیں ہوگا, وہ تجلیات ہوں گی. لیکن ہاں یہ کہ وہ سارے پردے اٹھ کر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے پردے ہیں انسان کے مخلوق اور خود اللہ کے بیچ میں, اس کی صفات کے پردے, ان پردوں کو اٹھایا جائے گا. تو جتنا دیکھ سکے گا آخرت میں بھی اتنا دیدار کا یہ اثر ہوگا کہ اس وقت یہ اہل جنت کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی تھی جو آج ہم کو ملی ہے. جتنی نعمتیں ہیں اب تک جتنی ملی وہ سب اس نعمت کے مقابلے میں ہیچ ہے. تو اللہ کے دیدار جو ہوگا, اور اس کی وجہ سے ان کے چہروں پر رونق اتنی آ جائے گی کہ وہ جب جنتوں میں پہنچیں گے تو ان رونقوں کو دیکھ کر وہاں کے حوریں کہیں گے کیا تم کہاں سے آ رہے ہو کہ تمہارے چہرے پر اتنی رونق اور اتنا نور ہے. تو اس پر یہ محدثین کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو نعمت دیدار ہوگی وہ مزید ہے, اور جس دن وہ دیدار ہوگا اس کو یوم مزید کہا جاتا ہے. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ جمعہ کا دن. تو اسی واسطے شریعت میں جمعہ کے دن کو یوم مزید بھی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ آخرت میں اہل جنت کو اسی دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور وہ میدان کہ جس میں یہ سب ہوگا اس کو میدان مزید کہا گیا, جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے زیادتی کریں گے. وہ زیادتی جو ہے وہ اللہ کے دیدار. یہ بھی ایک بات ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا, اور جن لوگوں نے عار محسوس کیا اور تکبر کیا, اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا کارساز اور مددگار نہ پائیں گے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے. یعنی دلیل کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت, آخرت کے برپا ہونے, ان ساری چیزوں کا, اور یہ کہ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے, اس کے لیے دلیلیں اس طرح آ چکی ہیں کہ اس کے مقابلے میں اب کوئی دلیل اور یا کوئی خیال ٹھہر نہیں سکتا. یہ ہے برہان کے معنی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے تمہارے طرف ایسا نور کہ جو ہر چیز کو واضح کر دے, وہ نور بھی ہم نے تمہاری طرف اتار دیا ہے. وہ نور اللہ کا دین ہے, اللہ کی شریعت ہے, اللہ کی کتابیں ہیں, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. ان سب کے آنے سے دنیا میں حق اور باطل میں اتنا امتیاز اور ہو گیا, اتنی وضاحت ہو گئی کہ اب اگر کسی کو باطل کو اختیار کرنا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا, میں اس لیے جو اس راستے پر چل رہا ہوں, بلکہ حق اور باطل ممتاز ہو چکے ہیں. اب کوئی چلتا ہے جس کی اپنی خواہش ہو باطل کی طرف جاتا ہے, اور جس کو دل چاہے تو وہ حق کی طرف چاہتا ہے, لیکن یہ کہ حق اور باطل میں گڑمٹ نہیں ہے, خلط ملط نہیں ہے. تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, سو جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا, اللہ سے تعلق اور اللہ کے دین سے تعلق, یہی ہے اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا. تو اللہ کے دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا. ہمارے جیسے حالت نہ ہو کہ جہاں ذرا سا ہماری تو حالت کیا ہے, خود قرآن حکیم میں سورہ حج میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ, کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بالکل کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں, آگے آتے نہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر ذرا ان کو فائدے والی صورتیں نظر آنے لگی تو مطمئن ہو گئے.
वही नसाबत तो फितना, अब अगर कहीं थोड़ी सी आजमाइश और टेस्ट होने लगा, फितना तो इनकलाब अला वजह, वहीं से भाग खड़े हुए। तो इसी वास्ते किनारे ही रहते हैं, अंदर नहीं आते, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वहां से भागने में देर लगे। तो ये तो हालत हम लोगों की है कि जरा सा कहीं से फायदा और नुकसान वाली बात हुई, सबसे पहले ईमान का सौदा करने बैठ जाते हैं। तो ये जाहिर है कि ये एहतसाम के खिलाफ है। एहतसाम जो है वो तो उसके माना ये है कि फिर नफा और नुकसान जो है वो बुनियाद ना बने फैसला करने की, बल्कि हक और बातिल बुनियाद बने। हक है, चाहे किसी हालत में भी हम रहेंगे हक को नहीं छोड़ेंगे। बातिल है, बातिल को कभी नहीं लेंगे, चाहे हमारा कितना भी फायदा होता और कितना भी नुकसान होता। यह है एहतसाम के माना। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाह, जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आए और अल्लाह के साथ उन्होंने मजबूत रिश्ता कायम कर लिया, फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्ह, अल्लाह अपनी मेहरबानी के दामन में उनको ले लेगा, व फज़लिन, और फजल फरमाएगा, वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, और अपनी तरफ जो सीधा रास्ता है उस रास्ते के में उनकी रहनुमाई करेगा, यानी अल्लाह तक पहुंचने वाला जो रास्ता है वो उनको दिखला देगा। इससे ये बात मालूम हुई कि आदमी अगर अल्लाह के रास्ते पर अपने इल्म के मुताबिक चलने की कोशिश करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए मजीद आसानियां अता फरमाते हैं। और शुरू में उसको तकल्लुफ हो रहा था, शुरू में उसको परेशानी हो रही थी उस रास्ते पर चलने में, बल्कि ऐसा लगता था कि हर चीज उसके हाथ और पांव खींच रहे हैं और कोशिशें यह है कि उधर न चलने पाए। लेकिन उस सब का मुकाबला करके जब वो उस पर चल पड़ा है तो बस कुछ दिन के बाद और कुछ वक्त के बाद ये मालूम होगा अब वो कोई मुश्किल ना रही मेरे लिए, अब आसानी है, बल्कि हर चीज मुआफिकत कर रही है उस रास्ते पर चलने में। यही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो रहनुमाई और हिदायत। यस्तफ्तूनक, इसी वास्ते तो जो मैंने सूरह फातिहा की सबसे जब तिलावत की थी उस वक्त बतलाया था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये हिदायत जो है, ये हिदायत की कोई न इब्तिदा जो है और न कोई उसकी इंतहा। तो इसी वास्ते एक काफिर भी ये दुआ करे कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बिल्कुल सही होगा। और एक वो शख्स जो गुनहगार मुसलमान है, फासिक और फाजिर है, अगर वो कहता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सही है, उसको हिदायत चाहिए। यहां तक कि नबी जो है वो भी कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो भी सही है, इसलिए कि उसको भी हिदायत चाहिए। इसलिए कि हिदायत का मैदान बड़ा वसी है, उसके दर्जे के एतबार से वो दुआ होगी। एक काफिर की दुआ का मतलब क्या है? कुफ्र से निकलकर इस्लाम में आना, ईमान कबूल कर लेना। एक मोमिन की दुआ का मतलब क्या है कि जिस तरह से अकीदा दुरुस्त हो गया है, अब अकीदे की में पुख्तगी पैदा हो जाए, रास्ते की कठिनाइयां दूर हो जाएं और उसके मुताबिक मेरे आमाल दुरुस्त हो जाएं। और जिनके अकीदा भी दुरुस्त हो, आमाल भी दुरुस्त हो, उनके माना यह है कि उनके वह यूं कहिए कि उनके मारिफत में जो है वो इजाफा हो, वो अल्लाह तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, जो मंजिल मकसूद है, उस रास्ते में कहीं ठोकर न खाए। यह हिदायत। तो वयहदीम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा यस्तफ्तूनक, आपसे ये फतवा पूछ रहे हैं, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, अल्लाह तुमको फतवा देते हैं कलाला के बारे में। यहां तक तो मजमून तो खत्म हो गया जो चल रहा था, लेकिन ये आखिरी आयत में एक मसला बयान हुआ है। ये याद होगा कि सूरह अन-निसा में शुरू ही के अंदर आपसी हुकूक और माशरे और सोसाइटी में जिंदगी गुजारने के जो आदाब हैं उनका जिक्र था। यतीमों के क्या हुकूक हैं, बेवा औरतों के क्या हुकूक हैं, और इसी तरह से गुलामों के क्या हुकूक हैं। और फिर ये था कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर उसके तरके की तकसीम किस तरह होगी, ये सारी चीजें थी। फिर चला मसला आगे तक। तो वहां उस विरासत के और तरके के जो मसाइल बतलाए थे उनमें एक मसला यह रह गया था कलाला का। उस सैयद का यह सवाल आया उस पर, कलाला किसको कहते हैं? कलाला के बारे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने तो यूं कहा था कि
مجھے شک ہے آخر اس کے معنی ہیں کیا، ابھی تک بھی میرا دماغ پریشان ہے، اس کی صحیح تعریف نہیں معلوم ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے پہلے فرما چکے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر تک وہ بات نہیں پہنچی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو یہ بات کہی تھی کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ پردادا، کوئی نہیں ہے زندہ مرنے کے وقت میں۔ اور فروع کا مطلب یہ ہے کہ نہ اولاد ہے، نہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں، نہ پوتے پوتیاں ہیں۔ یہ کلالہ کہلاتا ہے کہ نہ اصول میں کوئی ہے اس کے مرنے کے وقت میں، نہ فروع میں کوئی ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کہ اگر کوئی ایسے شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی ترکے کی تقسیم کی کیا صورت ہو، یہاں اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے رکوع کے اندر وہاں وراثت کے سارے مسئلے آ چکے اس صورت میں، وہاں اس کو نہ بیان کر کے اور یہاں آخری صورت میں اس کو لے کر آئیں۔ اسی لیے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے بہت بعد میں اتری ہے، تقریباً 109 کے اندر ہجری کے میں یہ آیت اتری، اس واسطے اس کو یہاں آخری صورت میں اس کو لگا دیا گیا۔ میں بلکہ یہ بات اور بتلا دوں، آگے کی جو صورت آ رہی ہے سورہ المائدہ، اس کے بارے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود آخر زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ تو اگر یہ بات ہو، جس کا انشاءاللہ جب سورت شروع ہوگی تو میں بتلاؤں گا، اگر یہ بات ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت بھی انہی زمانے میں اتری تھی، لیکن چونکہ یہ اس کا پورے مضامین آ چکے ہیں اسی صورت کے اندر سورہ النساء میں، اس لیے اس کو سورہ المائدہ کا حصہ رکھنے کے بجائے سورہ النساء کے آخر میں اس کو لگا دیا گیا۔ تو اس کا جواب جو دیا، فرماتے ہیں اللہ فتویٰ دیتے ہیں کلالہ کے بارے میں، کیا ان امرؤن، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے کوئی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو اس پورے مال کا آدھا دے دیا جائے گا، جبکہ بہن کو آدھا نہیں ملتا، لیکن یہاں اس کو آدھا دیں گے۔ اچھا، یہ بہن کون سی بہن ہے؟ چونکہ وہاں بھی بہن کا ذکر آ چکا ہے، ترکے کی جہاں تقسیم ہوئی تھی، وہاں بہن سے مراد اور بھائی سے مراد وہ بھائی اور بہنیں تھیں کہ جو ماں شریک ہیں، یعنی حقیقی نہیں ہیں بلکہ ماں شریک ہیں، باپ ان کے الگ الگ ہیں۔ اور یہاں بہن اور بھائی جن کا ذکر آ رہا ہے وہ ہیں جن کو ہم سگے اور حقیقی بھائی کہتے ہیں، باپ بھی ایک ماں بھی ایک، یا پھر وہ بھائی اور بہن ہیں کہ جن کا باپ ایک ہے، باپ شریک ہے، ماں الگ الگ ہے، جن کو اللاتی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا ذکر یہاں ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اگر کسی عورت کا انتقال ہو رہا ہے اور بھائی وارث ہے اور وہ عورت کلالہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ پورا کے پورا کا وارث ہو جائے گا، یعنی پورا کا پورا مال بھائی کو مل جائے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ بہنیں دو ہیں مرنے والے کی جو کلالہ ہے، تو پھر ان دو بہنوں کو 2/3 پورے چھوڑے ہوئے مال کا ملے گا، 2/3۔ اور تمام مفسرین کا اور اس پر اتفاق ہے کہ 2 سے زیادہ اگر ہوں، 3 4 5، تب بھی 2/3 جو ہے وہ ان پہ تقسیم ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے باقی کہاں جائے گا؟ تو یہ باقی جو ہوگا وہ اس صورت میں ہوگا کہ مثلا اگر کسی کوئی عورت ہے، اس کا شوہر ہے اور کوئی نہیں ہے، نہ تو اس کے باپ دادا میں کوئی ہے نہ اولاد میں کوئی ہے، تو کلالہ تو ہے مگر شوہر موجود ہے، شوہر جو ہے اس کا حصہ قرآن میں بتلا دیا گیا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اس صورت میں شوہر کو آدھا ملے گا، باقی جو ہے وہ پھر کلالہ ہونے کی وجہ سے جس کا یہاں حصہ بتلایا گیا اس کو ملے گا، بہن ہے یا بھائی ہے۔ اسی طرح سے کوئی مرد ہے، اگر اس کا انتقال ہو رہا ہے وہ کلالہ ہے کہ اس کے نہ کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے مگر بیوی ہے، اس کو مل جائے گا، یا کوئی اور اسی طرح سے۔ تو لیکن یہاں حصہ
کلالہ کے ہونے کی وجہ سے ان کے بھائیوں اور بہنوں کو اس طرح ملے گا جس طرح یہاں بتلایا گیا. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ بھائی اور بہنیں ہیں کلالہ کے، صرف بھائی نہیں ہے صرف بہن نہیں ہے بلکہ بھائی بھی ہیں اور بہن بھی ہیں، تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ترکے کی تقسیم جو ہے وہ اس طرح ہوگی کہ بھائیوں کو ڈبل ملے گا، بہنوں کو اکہرا ملے گا. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تم سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں یہ سارے مسائل، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھٹک جاؤ. اس لیے مسائل میں بڑی وضاحت ہے. اور آیتوں کے اندر تو یہ بھی ہے کہ بھئی اتنی وضاحت نہیں، اختصار ہے. مثلا نماز پڑھنے کا مسئلہ، بھئی نبی سے پوچھ لو نماز کس طرح پڑھی جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تفصیل نہیں بتلائی. لیکن احکام آپسی حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ نے اس کو نبی پر نہیں چھوڑا بلکہ خود اس کی تفصیلات بیان فرما دی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جس میں لوگ گڑبڑ زیادہ کر لیتے ہیں، کیونکہ دنیا کے فائدے ہیں، غفلتیں بھی ہو جاتی ہیں. اس واسطے اللہ نے ان کی اہمیت کی وجہ سے خود ان کی تفصیل بتلا دی. فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو کھول کھول کر کے بتلا دیا تاکہ تم بھٹکو نہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا کے علم رکھنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آخر یہ مسئلہ کیوں اس طرح رکھا گیا، اس مسئلے کی وجہ کیا ہے، تمہاری نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اللہ جس نے یہ قانون بنایا ہے وہ علم والا ہے. اس چیز تمہارا علم جو ہے وہ محدود ہے، تمہاری اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ تمہاری اپنی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے. ہم لوگوں کی حالت کیا ہے، بڑے سے بڑا کوئی علم والا کیوں نہ ہو، اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کا علم جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ علم کے ذرائع جو ہیں انسان کے، آنکھ کان ناک وغیرہ وغیرہ، ان کے کام کا دائرہ جو ہے لمیٹڈ ہے. جب ان کا دائرہ لمیٹڈ ہے تو اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ بھی لمیٹڈ ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ عالم الغیب والشہادہ ہیں، وہ ذرائع کے محتاج نہیں علم ہے بلکہ علم ان کی ذاتی صفت ہے. اس واسطے وہ نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے نہ حال ہے، ان کا علم جو ہے وہ ماضی اور حال اور مستقبل پہ بٹا ہوا نہیں. اس لیے جو ان کا بنایا ہوا قانون ہوگا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہمارا قصور ہے، ہمارے علم کا قصور ہے. تو فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. بس.